بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں کن تین لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائی؟ آپ بھی جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو رمضان المبارک کے بابرکت اور پاک مہینے کی مناسبت سے ایک چھوٹی مگر بہت ہی فائدہ مند باتیں پیش کر رہا ہوں۔ اس بابرکت مہینے کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا انتقال روزہ کی حالت میں ہوا، اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے روزوں کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ روزہ دار کس قدر خوش نصیب ہے کہ اگر روزے کی حالت میں موت سے ہمکنار ہوا تو قیامت تک کے روزوں کا ثواب کا حقدار پائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن افراد کو جنت کی نوید سنائی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو رمضان کے اختتام کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس کی موت 9 ذی الحج کے ختم ہوتے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ بے شک گرمی ہو، بخشش کا یہ مہینہ آپ نے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور اس مہینے کے تمام روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، صدقہ دیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی یعنی کہ نجات کا ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا چاند ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمین۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔